پہلے میرے گھر میں منحوس بن کر آئی اور اب میرے بیٹے کی دولت پر عیش کرنے یہاں پہنچ گئی ہو۔ نائلہ نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ جوڑے۔ خدا کے لیے ایسا نہ کہیں، میں یہاں۔ شٹ اپ، اپنی زبان بند کرو۔ ثروت بیگم نے لاؤنج کا سامان غصے سے فرش پر پٹکتے ہوئے ہنگامے کو مزید بڑھا دیا۔ ملازموں، کہاں مر گئے ہو سب کے سب؟ اس 2 ٹکے کی عورت کو دھکے دے کر اس گھر سے باہر نکالو۔ یہ فیکٹری کی معمولی مزدور میرے بیٹے کے بیڈ روم تک کیسے پہنچ گئی؟ ثروت بیگم کا گلا پھاڑ کر چلانا اور نائلہ پر تشنج آمیز الزامات لگانا پورے بنگلے کو ہلا کر رکھ گیا، اور نائلہ معصوم ارحم کو سینے سے لگائے ایک کونے میں ہی کھڑی سسکیاں لے رہی تھی کہ تبھی باہر وہاج کی گاڑی آ کر رکی۔ ثروت بیگم کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کہ ان کی نظر صوفے پر پڑے اس چھوٹے سے جھولے پر پڑی جہاں معصوم ارحم ان کے شور سے ڈر کر رو رہا تھا اور اپنے ننھے ننھے ہاتھ پاؤں اچھال رہا تھا۔ نائلہ تڑپ کر ارحم کو گود میں لینے کے لیے آگے بڑھی، لیکن ثروت بیگم نے اس کا راستہ روکتے ہوئے جھولے کی طرف ایک حقارت بھری انگلی اٹھائی۔ اور یہ کیا ہے؟ ثروت بیگم کی زہریلی ہنسی ہنستے ہوئے نائلہ کے کردار پر آخری اور سب سے بڑا وار کیا۔ یہ حرام کا بچہ یہاں لے کر بیٹھی ہو، جس کا باپ پتہ نہیں کون ہے۔ پہلے میرے بیٹے کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ منہ کالا کیا، اور اب اس گناہ کی نشانی کو لے کر میرے بیٹے کے بنگلے پر راج کرنے آ گئی ہو۔ امی جی، خدا کے لیے ایسا گناہ کا لفظ منہ سے نہ نکالیں، میرا بچہ حلال کا ہے۔ نائلہ کے دل پر جیسے کسی نے خنجر مار دیا ہو۔ وہ اپنے بچے پر لگنے والے اس بدترین الزام کو برداشت نہ کر سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کا پورا وجود بری طرح کانپ رہا تھا اور آنسو اس کے گالوں سے بہتے ہوئے ارحم کے ماتھے پر گر رہے تھے۔ ہاں، حلال کا بچہ! ثروت بیگم نے طنز سے تالی بجائی۔ جس لڑکی کو شادی کی پہلی ہی رات شوہر نے دھتکار دیا ہو اور جسے ہم نے خود ہی گھر سے نکالا ہو، اس کی گود میں یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ شرم نہیں آتی تمہیں اپنی بے حیائی پر پردہ ڈالتے ہوئے؟ نائلہ ارحم کو اپنے سینے سے لگا کر اس طرح چپکائے روئی جا رہی تھی جیسے وہ اسے اپنی ساس کی ان زہریلی زبان کے تیروں سے بچانا چاہتی ہو، لیکن ثروت بیگم کا ہرتانا نائلہ کی روح کو چھنی کر رہا تھا۔ بس، بہت ہو گیا امی۔ لاؤنج کا بھاری دروازہ پوری قوت سے کھلا اور وہاج ایک بپرے ہوئے شیر کی طرح اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا، آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور مٹھیاں اس قدر بھیجی ہوئی تھی کہ انگلیاں بھی سفید پڑ رہی تھیں۔ ثروت بیگم نے چونک کر اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، وہاج کی دھاڑ نے پورے بنگلے کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک لفظ بھی مزید اپنی زبان سے مت نکالیے گا۔ اگر اب آپ نے نائلہ یا اس معصوم بچے کے خلاف ایک بھی گھٹیا لفظ بولا تو میں بھول جاؤں گا کہ آپ میری ماں ہیں۔ وہاج نائلہ اور ارحم کے آگے ایک مضبوط دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا سینہ غصے سے دھکنی کی طرح چل رہا تھا۔ ثروت بیگم نے اپنے بیٹے کا یہ روپ زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ ہلا کر رہ گئیں اور لڑکھڑاتی آواز میں بولی، وہاج، تم ہوش میں تو ہو؟ اس آوارہ اور بے کردار لڑکی کے لیے تم اپنی ماں پر چلا رہے ہو؟ یہ دیکھو، یہ کس کا حرام کا بچہ! خبردار! وہاج نے اپنی انگلی اٹھا کر ثروت بیگم کو وہیں خاموش کروا دیا۔ اس بچے کو حرام کا مت کہیے گا، کیونکہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرا خون ہے، میرا بیٹا ہے یہ۔ وہاج کا یہ جملہ سن کر ثروت بیگم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، لیکن وہاج نے انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ نائلہ کے ماتھے پر سجے پسینے اور آنسوؤں کو دیکھ کر پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس نے سیدھا ہی مین گیٹ کی طرف اشارہ کیا اور انتہائی سرد مگر حتمی لہجے میں کہا، بہت ظلم کر لیا آپ نے اس معصوم پر، اب اور نہیں، نکل جائیے میرے گھر سے، ابھی اور اسی وقت چلی جائیے یہاں سے۔ ثروت بیگم نے صدمے اور ذلت کے مارے اپنے ہونٹ بھینچے۔ وہاج کے سخت رویے نے ان کا سارا تکبر خاک میں ملا دیا تھا۔
وہ اپنے پرس کو مضبوطی سے تھامے پیر پٹکتی ہوئی بغیر کچھ کہے باہر کی طرف بھاگی۔ کمرے میں اب صرف نائلہ کی سسکیوں کی آوازیں تھیں، لیکن اس کی آنکھیں حیرت اور الجھن کے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ وہ ارحم کو سینے سے لگائے پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہاج کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا ذہن کام نہیں کر رہا تھا کہ فیکٹری کا مالک ایک اجنبی صاحب اس کی عزت کے لیے اپنی سگی ماں سے لڑ گیا، اسے گھر سے نکال دیا، اور سب سے بڑھ کر اس نے ارحم کو اپنا خون کیوں کہا؟ نائلہ کی حیرت اب ایک گہرے شک اور سچائی کو جاننے کی تڑپ میں بدل رہی تھی۔ ثروت بیگم کے جانے کے بعد لاؤنج میں ایک گہرا اور دم گھوٹنے والا سکوت چھا گیا۔ نائلہ کو پورا وجود ہی لرز رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے پیچھے اب ایک خوفناک سچائی کا عکس ابھر رہا تھا۔ اس نے دھیرے دھیرے ارحم کو جھولے میں لٹایا اور مڑ کر وہاج کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی نظریں وہاج کے چہرے پر جم گئیں، جہاں پچھتاوا اور گھبراہٹ صاف پڑھی جا سکتی تھی۔ صاحب، نائلہ کی آواز لرز رہی تھی، لیکن اس کے سوال میں ایک ایسی کاٹ تھی جس نے وہاج کے قدم اکھاڑ دیے۔ اگر وہ عورت آپ کی ماں ہے اور وہ کہہ رہی تھیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح مجھ سے کروایا تھا، اور آپ نے ابھی کہا کہ ارحم آپ کا خون ہے، آپ کا بیٹا ہے، تو پھر جس شخص نے اس اندھیری رات مجھے اس کمرے میں تنہا چھوڑا تھا جس سے میری شادی ہوئی تھی، وہ آپ ہیں؟ نائلہ کا یہ سوال وہاج کے سر پر کسی بم کی طرح گرا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ابھی سب کچھ اگل دے، لیکن نائلہ کی آنکھوں میں جھانکتی نفرت اور صدمے کو دیکھ کر وہ ڈر گیا۔ اس نے گھبرا کر نظریں چرائیں اور تھوک نکلتے ہوئے بات کو بدلنے کی ناکام سی کوشش کرنے لگا۔ نائلہ، تم غلط سمجھ رہی ہو، تم ابھی بہت پریشان ہو۔ امی کی باتوں کو دل پر مت لو، وہ اصل میں ارحم رو رہا ہے، تم اسے دیکھو، اور دیکھو امی کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، وہ غصے میں کچھ بھی بول دیتی ہیں، ان کا مجھ سے کوئی ایسا تعلق، میرا مطلب ہے میں نے تو بس تمہیں ان کے طعنوں سے بچانے کے لیے اور ارحم کو ایک نام دینے کے لیے جذباتی ہو کر وہ سب کہہ دیا تاکہ وہ دوبارہ تم پر انگلی نہ اٹھا سکیں۔ تم پلیز آرام کرو، میں ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہاج کی آواز میں موجود تھراہٹ اور اس کا یوں اکھڑے اکھڑے لفظوں میں بات کو گول کر جانا نائلہ کے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے کافی تھا۔ وہاج جو بات بدلنے کے لیے کمرے میں ادھر ادھر قدم بڑھا رہا تھا، نائلہ کی نظریں اس کا تعاقب کر رہی تھیں، جیسے وہ اس اجنبی کے چہرے کے پیچھے چھپے اپنے اصل مجرم کو پہلی بار پہچان رہی ہو۔ نائلہ کے بھائی اسلم کو فیکٹری میں کچھ مال کی سپلائی کے سلسلے میں لیبر کے طور پر آنا پڑا تھا۔ وہ میلے کچیلے کپڑے پہنے سر جھکائے جب ہیڈ آفس کے اس کوریڈور سے گزر رہا تھا تو اس کی نظر مین کیبن کے شیشے کے پار بیٹھی ایک معزز خاتون پر پڑی جو نہایت ہی وقار کے ساتھ فائلوں پر سائن کر رہی تھی، اور فیکٹری کا مینیجر ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اسلم نے جب غور سے دیکھا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی سگی بہن نائلہ تھی، جسے اس نے بے سہارا سمجھ کر دھتکار دیا تھا۔ وہ مینیجر کے باہر نکلتے ہی ڈرتے، جھجکتے اور لرزتے قدموں کے ساتھ کیبن کے اندر داخل ہوا۔ نائلہ؟ اسلم کے منہ سے حیرت اور صدمے کے مارے بس اتنا ہی نکلا۔ نائلہ نے جیسے ہی سر اٹھا کر اپنے بھائی کو دیکھا، اس کے چہرے پر ایک سرد تاثر ابھر آیا۔ وہ بھائی جس نے برے وقت میں اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپا تھا، آج اسی فیکٹری میں ایک معمولی ورکر کی طرح اس کے سامنے کھڑا تھا۔ نائلہ نے اپنی فائل بند کی اور انتہائی مضبوط اور پرسکون لہجے میں کہا، جی اسلم صاحب، فرمائیے، فیکٹری کے ہیڈ آفس میں ایک عام مزدور کا کیا کام؟ اسلم کی آنکھوں میں شرمندگی کے آنسو آ گئے۔ وہ نائلہ کی میز کے قریب آیا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، نائلہ میری بہن، مجھے معاف کر دیں، میں اپنی غربت اور حالات سے مجبور ہو گیا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تو اتنی بڑی افسر بن جائے گی، خدا کے لیے اپنے اس گنہگار بھائی کو معاف کر دے، میں نے تیرے ساتھ بہت برا کیا۔ نائلہ اپنی کرسی سے اٹھی، اس کی آنکھوں میں اب ماضی کی وہ بے بسی نہیں بلکہ ایک با اعتماد عورت کا روپ تھا۔ اس نے سرد لہجے میں جواب دیا، اسلم صاحب، جب میں سڑکوں پر بھٹک رہی تھی تب آپ کو غربت یاد آئی تھی، اور آج مجھے اس معزز عہدے پر دیکھ کر آپ کو بہن یاد آ گئی۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، اور نہ ہی میری زندگی میں اب آپ کے لیے کوئی جگہ ہے۔ آپ اپنا کام کیجیے اور یہاں سے چلے جائیے، کیونکہ نائلہ اب کسی کے جھوٹے آنسوؤں کے بہلاوے میں نہیں آنے والی۔
اسلم نائلہ کے اس بدلے ہوئے اور مضبوط روپ کو دیکھ کر اندر تک شرمندہ ہو گیا اور بغیر کچھ کہے سر جھکائے کیبن سے باہر نکل گیا، جبکہ نائلہ نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کے اس احساس پر خدا کا شکر ادا کیا۔ اسلم جب ہیڈ آفس سے ناکام اور شرمندہ ہو کر فیکٹری کے باہر نکلا تو اس کی بیوی نائلہ کی مکار بھابھی شائلہ بھاری دیوار کی اوٹ میں ہی کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس امید پر آئی تھی کہ شاید نائلہ سے کچھ پیسے مل جائیں گے، لیکن اسلم کے لٹکے ہوئے چہرے کو دیکھ کر وہ سارا ماجرا سمجھ گئی۔ وہ غصے اور حسد سے تل ملاتی ہوئی خود چوری چھپے ہیڈ آفس کی بلڈنگ میں داخل ہو گئی۔ شائلہ نے جب شیشے کی کیبن کے اندر نائلہ کو ریشمی سوٹ پہنے، ہاتھ میں مہنگا پین لیے، نہایت ہی ٹھاٹھ سے افسروں کی طرح بیٹھے دیکھا تو اس کے سینے پر سانپ لوٹ گیا۔ وہ حسد کی آگ میں جل بھن گئی کہ جس نائلہ کو اس نے دانے دانے کا محتاج کر کے گھر سے نکالا تھا، وہ آج اتنی خوشحال اور معزز زندگی کیسے گزار رہی ہے۔ اچھا، تو یہ یہاں اس فیکٹری کے جوان مالک کے ٹکڑوں پر پل رہی ہے اور اتنے پر لگ گئے ہیں اس کے۔ شائلہ نے دانت پیستے ہوئے دل ہی دل میں سوچا۔ وہ جانتی تھی کہ نائلہ کو اس مقام سے گرائے بغیر اس کے دل کو سکون نہیں ملے گا۔ اس نے فوراً ہی اپنے ذہن کے گھوڑے دوڑائے اور اسے یاد آیا کہ نائلہ کی ساس ثروت بیگم نے نائلہ کو گھر سے نکالتے وقت کتنا ہنگامہ کیا تھا اور وہ نائلہ کی کتنی بڑی دشمن ہے۔ شائلہ نے فیکٹری کے ایک پرانے ملازم سے جو ان کے علاقے کا تھا ثروت بیگم کا نمبر حاصل کیا اور کوریڈور کے ایک کونے میں جا کر فون ملا دیا۔ ہیلو ثروت بیگم صاحبہ، شائلہ نے اپنے لہجے میں مکاری کھولتے ہوئے کہا، میں نائلہ کی بھابھی بات کر رہی ہوں۔ آپ جس لڑکی کو بد کردار کہہ کر گھر سے نکال چکی ہیں، وہ یہاں آپ کے بیٹے کے ہیڈ آفس میں افسر بنی بیٹھی ہے اور آپ کے بیٹے کی دولت پر عیش کر رہی ہے۔ اگر آپ اپنی خاندانی عزت بتانا چاہتی ہیں تو اس نائلہ کو سڑک پر لانا چاہتی ہیں تو مجھ سے ملے، میں آپ کو اس نائلہ کو بدنام کرنے کا اور یہاں سے نکلوانے کا پورا موقع دوں گی۔ دوسری طرف سے ثروت بیگم جو پہلے ہی وہاج کے ہاتھوں اپنی ذلت کا بدلہ لینے کے لیے تڑپ رہی تھی، شائلہ کی بات سن کر ان کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھر آئی۔ نائلہ کے خلاف دو مکار عورتیں اب ایک نئے طوفان کی بنیاد رکھ چکی تھیں۔ شائلہ کی فون کال نے ثروت بیگم کے دل میں لگی انتقام کی آگ پر پٹرول کا کام کیا تھا۔ اسی شام شہر کے ایک پوش علاقے کے سنسان پارک میں دونوں مکار عورتوں کی خفیہ ملاقات ہوئی۔ ایک طرف ثروت بیگم اپنے خاندانی تکبر اور وہاج کے ہاتھوں ہونے والی ذلت کا بدلہ لینا چاہتی تھیں، اور دوسری طرف ہی شائلہ نائلہ کی خوشحالی دیکھ کر حسد کی آگ میں جل رہی تھی۔ ثروت بیگم نے حقارت سے شائلہ کو دیکھا اور گاڑی کا شیشہ تھوڑا نیچے کرتے ہوئے بولی، تم نے جو کچھ فون پہ کہا کیا وہ سچ ہے؟ وہ 2 کروڑ کی لڑکی میرے بیٹے کے سر پر سوار ہے۔ وہاج نے اس دن اس عورت کو اور اس کے بچے کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی جرت کی تھی۔ میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں بیگم صاحبہ، شائلہ نے گاڑی کے قریب آ کر اپنی مکرانہ انداز میں ہاتھ نچائے۔ نائلہ نے اپنی معصوم چہرے کا ایسا جال بچھایا ہے کہ وہاج صاحب اس کی مٹھی میں ہے۔ اگر ہم نے ابھی کچھ نہ کیا تو وہ دن دور نہیں جب وہ نائلہ کو اس فیکٹری اور جائیداد کی مالکن بنا دیں گے اور آپ کو پوچھیں گے بھی نہیں۔ ثروت بیگم کا چہرہ غصے سے زرد پڑ گیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، وہ جائیداد اور وہاج صرف میرا ہے۔ بولو تمہارا کیا پلان ہے؟ شائلہ نے ادھر ادھر دیکھا اور ثروت بیگم کے قریب ہو کر سرگوشی کے انداز میں اپنی گندی سازش کی بساط بچھائی۔ دیکھیے بیگم صاحبہ، نائلہ کی سب سے بڑی کمزوری اور اس کا غرور وہ بچہ ارحم ہے۔ اگر ہم فیکٹری اور میڈیا میں یہ بات پھیلا دیں کہ نائلہ ایک بد کردار عورت ہے جس نے وہاج صاحب کو بلیک میل کر کے یہ نوکری لی ہے اور قانونی طور پر اس بچے کو نائلہ سے چھین لیں، یہ کہہ کر کہ یہ فیکٹری کے مالک کا بچہ ہے اور نائلہ اسے بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے، تو نائلہ کہیں کی نہیں رہے گی۔ وہاج صاحب بھی جب بدنامی کے ڈر سے پیچھے ہٹیں گے تو نائلہ خود بخود ہی فیکٹری سے بھی نکل جائے گی اور سڑک پر آ جائے گی۔ ثروت بیگم کے لبوں پر ایک صفاقانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ انہیں یہ آئیڈیا بہت پسند آیا۔ بچہ چھن جانے سے نائلہ اندر سے مر جائے گی اور وہاج کی بدنامی کا خوف اسے دوبارہ ماں کے قدموں میں لے آئے گا۔ بہت خوب، میڈیا اور فیکٹری کے مزدوروں میں یہ افواہ پھیلانے کا کام میری ایک جاننے والی جرنلسٹ کرے گی اور قانونی کاغذات میں اپنے وکیل کے ذریعے تیار کرواؤں گی۔ تم بس فیکٹری کے اندر نائلہ کے خلاف ماحول گرم کرو۔
دونوں عورتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور نائلہ کی زندگی کو ایک بار پھر جہنم بنانے کے لیے ہاتھ ملا لیا۔ وہ ایک ایسی گندی سازش تیار کر چکی تھی جس کا سیدھا وار نائلہ کی ممتا اور اس کی عزت پر تھا۔ ہیڈ آفس کا کانفرنس ہال اس وقت روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، جہاں فیکٹری کی نئی پروڈکٹ لائن کی لانچنگ کے سلسلے میں ایک بہت بڑی بزنس میٹنگ اور میڈیا پارٹی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ شہر کے نامور بزنس مین، بورڈ آف ڈائریکٹرز اور الیکٹرانک میڈیا کے تمام نمائندے وہاں موجود تھے۔ نائلہ اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ کی حیثیت سے نہایت ہی باوقار اور سنجیدہ انداز میں میڈیا کوریج اور مہمانوں کی دیکھ بھال کے انتظامات سنبھال رہی تھی۔ وہاں ہی وہاج اسٹیج کے قریب کھڑا میڈیا کو انٹرویو دے رہا تھا۔ ابھی پارٹی اپنے عروج پر ہی تھی کہ اچانک ہی ہال کے مرکزی دروازے سے ثروت بیگم اور شائلہ ایک ساتھ داخل ہوئیں۔ ثروت بیگم کا چہرہ ہمیشہ کی طرح تکبر سے بھرا تھا، جبکہ شائلہ کی آنکھوں میں مکرانہ چمک تھی۔ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر نائلہ کے ہاتھ سے فائلوں کا فولڈر چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس کا دل کسی انجانے خوف سے زور سے دھڑکنے لگا۔ ثروت بیگم نے اسٹیج کی طرف بڑھتے ہوئے میڈیا کے کیمروں کے سامنے اونچی آواز میں بولنا شروع کیا۔ ٹھہریے، رکیے سب لوگ، آپ لوگ جس بزنس مین اور اس کی کمپنی کی تعریفیں کر رہے ہیں، ذرا اس کے پیچھے چھپی گندگی کو بھی دیکھ لیں۔ تمام کیمروں کا رخ فوراً ہی ثروت بیگم کی طرف گھوم گئے۔ وہاج نے اپنی ماں کو دیکھا تو اس کے ماتھے پر بھی بل پڑ گئے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ امی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں یہاں سب کو سچ دکھانے آئی ہوں وہاج۔ ثروت بیگم نے نائلہ کی طرف حقارت بھری انگلی اٹھائی، جو خوف کے مارے ایک کونے میں کھڑی ہو چکی تھی۔ یہ لڑکی نائلہ، جسے یہاں اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ بنا کر عزت دی جا رہی ہے، یہ ایک انتہائی بے لچک اور بد کردار عورت ہے۔ اسے میرے گھر سے اس کی بد چلنی کی وجہ سے نکالا گیا تھا، اور اب اس نے معصوم بن کر میرے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسایا ہوا ہے۔ اسپیکرز اور مائکس کی موجودگی میں یہ آواز پورے ہال میں گونج اٹھی۔ میڈیا کے رپورٹرز نے فوراً ہی نائلہ کو گھیرے میں لے کر کیمروں کے فلیش چمکانے شروع کر دیے۔ نائلہ کا سر چکرا گیا، وہ بے بسی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تبھی شائلہ نے آگے بڑھ کر آگ پر مزید پیٹرول چھڑکا۔ وہ رپورٹرز کے مائک کے سامنے آ کر روتے ہوئے بولی، جی ہاں، میں اس کی سگی بھابھی ہوں، میں گواہ ہوں۔ اس نے شادی کے نام پر پہلے ان لوگوں کو دھوکہ دیا، اور اب یہ جو بچہ گود میں لیے پھرتی ہے وہ ایک ناجائز بچہ ہے، اس کا کوئی باپ نہیں ہے۔ یہ عورت میرے صاحب جیسے شریف دیور کو بلیک میل کر کے اس ناجائز بچے کو ان کے سر پر تھوپ کر اس فیکٹری پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ ناجائز بچہ؟ ہال میں موجود لوگوں میں کانا بھوسی شروع ہو گئی، اور رپورٹرز نے نائلہ پر سوالات کی بوچھار کر دی۔ نائلہ صاحبہ، کیا یہ سچ ہے؟ کیا آپ بلیک میلر ہیں؟ اس بچے کا اصل باپ کون ہے؟ نائلہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اپنی ذات پر لگنے والے اس گندے کیچڑ اور اپنے معصوم ارحم کو سب کے سامنے ناجائز کہے جانے پر اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی، جبکہ ثروت بیگم اور شائلہ دور کھڑی اس کی یہ ذلت دیکھ کر صفاقانہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی کامیابی کا جشن منا رہی تھیں۔ نائلہ کی سسکیاں ہال میں گونج رہی تھیں، مگر اس کے لیے اس سے زیادہ تکلیف دہ وہ نظریں تھیں جو اسے شک اور نفرت سے دیکھ رہی تھیں۔ اس نے اپنے آنسوں کو دوپٹے سے صاف کیا، ارحم کو مضبوطی سے سینے سے لگایا، اور سر جھکائے ہال کے ایگزٹ گیٹ کی طرف بھاگنے لگی۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا اس پر ہنس رہی ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچی، ایک گرجدار آواز نے پورے ہال کو خاموش کر دیا۔ رکو نائلہ، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاج نے تیزی سے اسٹیج کی طرف بڑھا۔ اس نے مائک اپنے ہاتھ میں لیا اور ثروت بیگم اور شائلہ کو نظر انداز کرتے ہوئے سیدھا نائلہ کی طرف آیا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا عزم تھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دکھایا تھا۔ میڈیا والے دم بخود کھڑے رہ گئے، اور کمرے میں پن ڈراپ سائلنس چھا گئی۔ وہاج نے نائلہ کے قریب پہنچ کر اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ نائلہ نے حیرت اور خوف سے اپنی نم آنکھیں اٹھا کر وہاج کو دیکھا۔ وہاج نے مائک کو اپنے ہونٹوں کے قریب کیا، اور پورے ہال، میڈیا کے نمائندوں اور اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بلند آواز میں کہا،
میری ماں نے اور اس عورت شائلہ نے یہاں جو کچھ کہا وہ جھوٹ اور حسد کا ایک گھٹیا کھیل ہے۔ آج میں سب کے سامنے اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ نائلہ بد کردار نہیں بلکہ وہ اس گھر کی عزت ہے، میری بیوی ہے، اور یہ بچہ ارحم جس پر آپ سب انگلیاں اٹھا رہے ہیں، یہ میرا اپنا خون، میرا بیٹا اور اس فیکٹری کا وارث ہے۔ ہال میں جیسے بجلی سی گر گئی۔ ثروت بیگم کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا اور شائلہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ نائلہ پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ حیرت، خوشی اور ناقابل یقین جذبات کے ساتھ وہاج کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہاج نے اس کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھام کر مائک دوبارہ تھاما۔ میں نے اسے تنہا چھوڑ کر اپنی زندگی کا سب سے بڑا گناہ کیا تھا، اور آج میں اس کا کھویا ہوا مقام اسے واپس لوٹا کر اس گناہ کا کفارہ ادا کر رہا ہوں۔ کسی کو اگر میرے کردار یا پھر نائلہ کی شرافت پر شک ہے تو وہ ثبوت مانگ سکتا ہے۔ میرے پاس نکاح نامے سے لے کر ڈی این اے رپورٹ تک سب کچھ موجود ہے۔ وہاج کا نائلہ کا ہاتھ تھام کر کھڑے ہونا اور اس کا یہ جرأت مندانہ اعتراف اس کیچڑ کو دھونے کے لیے کافی تھا جو ان مکار عورتوں نے نائلہ پر اچھالا تھا۔ نائلہ کے دل میں وہاج کے لیے عزت، محبت اور ایک گہرا سکون اتر آیا تھا، جبکہ وہاج کو ایسا لگا جیسے آج اس نے بوجھل دل سے وہ تمام گناہ دھو دیے ہوں جو وہ اتنے عرصے سے اپنے سینے میں چھپائے پھر رہا تھا۔ ہال میں موجود ہر شخص کے کانوں میں وہاج کے الفاظ گونج رہے تھے، لیکن وہاج اب رکنے والا نہیں تھا۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی نائلہ کے کندھے پر رکھا، گویا وہ پوری دنیا کو یہ باور کروانا چاہتا تھا کہ اب اس کے اور نائلہ کے درمیان کوئی بھی دیوار حائل نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے سنا؟ وہاج نے میڈیا کی طرف رخ کیا۔ اس کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ میں نے اسے شادی کی پہلی رات اندھیروں میں تنہا چھوڑا تھا۔ میں نے اپنے خاندان کے دباؤ میں آ کر اپنی ہی شریک حیات کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ میں نے اسے سڑکوں پر دھکے کھاتے دیکھا لیکن کبھی بھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ لیکن آج جب میں نے اسے اس مقام پر دیکھا کہ وہ اپنی عزت اور اپنے بچے کے لیے اکیلے لڑ رہی تھی تو میری آنکھیں کھل گئیں۔ یہ بچہ، یہ ارحم میرا بیٹا ہے، اور یہ خاتون، یہ نائلہ صرف میری ملازم نہیں، میری قانونی اور شرعی بیوی ہے۔ پورے ہال میں ایک سناٹا سا چھا گیا تھا۔ رپورٹرز کے کیمرے تو چل رہے تھے لیکن کسی کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ ثروت بیگم تو جیسے پتھر کی مورت بن گئی تھیں۔ ان کے قدموں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ جس عورت کو وہ بدنام کرنے کے لیے تماشا لگا رہی تھی، وہاج نے اسی کو پوری دنیا کے سامنے اپنی بہو اور بیوی کا درجہ دے کر انہیں ہمیشہ کے لیے ہی خاموش کر دیا تھا۔ شائلہ جو نائلہ کو سڑک پر دیکھنا چاہتی تھی، اب خود ہی ذلت کے مارے وہاں سے کھسکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہاج نے ایک گہری نظر اپنی ماں پر ڈالی، پھر نائلہ کی طرف متوجہ ہوا۔ نائلہ جو ابھی تک صدمے کی کیفیت میں تھی، اس کے چہرے پر اب آنسوؤں کے ساتھ ساتھ ایک سکون کی لہر تھی۔ وہاج نے مائک میز پر رکھا اور سب کے سامنے نائلہ کے سامنے جھک کر اس کا ہاتھ اپنے ماتھے سے لگایا، گویا وہ سب کے سامنے اس سے معافی کا طلبگار ہو۔ تمہارے زخموں کا مداوا تو میں شاید کبھی نہ کر سکوں نائلہ، لیکن آج کے بعد دنیا کی کوئی طاقت تم پر انگلی نہیں اٹھا سکے گی۔ تم اس گھر کی مالکن ہو اور ارحم اس فیکٹری کا وارث۔ وہاج کی اس جرأت اور محبت بھرے اعتراف نے وہاں موجود ہر شخص کو دنگ کر دیا تھا۔ ثروت بیگم جو سازشیں تیار کر کے آئی تھیں، اب خود ہی اپنی ہی بچھائی ہوئی بساط میں پوری طرح شکست کھا چکی تھیں۔ نائلہ نے مسکرا کر ارحم کو دیکھا۔ اس کے لیے یہ زندگی کا وہ حسین ترین لمحہ تھا جس کا اس نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ ہال میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ نائلہ ابھی تک اسے ہنگامے اور انکشاف کے سحر سے باہر بھی نہ آئی تھی۔ وہ سکتے کی حالت میں پٹی پٹی آنکھوں سے وہاج کو دیکھ رہی تھی، وہی وہاج جس سے وہ نفرت کرتی تھی، جسے وہ اپنا سب سے بڑا مجرم سمجھتی تھی۔ آج اسی نے دنیا کے سامنے اس کے لیے اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا دی تھی۔ وہاج نے اپنی جیب سے ایک فائل نکالی۔ اس نے اسے بلند کیا تاکہ سب کیمرے اسے دیکھ سکیں۔ مجھے یہ معلوم تھا کہ میرے دشمن میری خاموشی کا فائدہ اٹھائیں گے، اس لیے میں نے یہ سب پہلے ہی تیار کر رکھا تھا۔ اس نے فائل سے 2 دستاویزات نکالی اور ہوا میں لہرائیں۔
یہ رہا میرا اور نائلہ کا قانونی نکاح نامہ، جس پر میرے اور میرے والد کے دستخط موجود ہیں، اور یہ ارحم کی ڈی این اے رپورٹ ہے جو ثابت کرتی ہے کہ ارحم میرا بیٹا ہے۔ کیمروں کی فلیشز ایک بار پھر پاگلوں کی طرح چمکنے لگے۔ وہاج نے رپورٹرز کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، اب جو بھی اس رشتے پر سوال اٹھانا چاہتا ہے وہ قانونی کارروائی کے لیے تیار رہے۔ کیمرے کے کونے میں کھڑی ثروت بیگم اور شائلہ کا حال دیکھنے کے لائق تھا۔ ثروت بیگم، جن کا چہرہ غصے سے تپ رہا تھا، وہاج کی ان کاغذات کو دیکھ کر جیسے اندر سے ٹوٹ گئیں۔ ان کا سارا غرور، سارا تکبر اس کاغذ کے ٹکڑے کے سامنے ہی خاک ہو گیا تھا۔ شائلہ کی تو ٹانگیں ہی کانپ رہی تھیں۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس کی یہ حرکت اسے لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ ان دونوں کے چہروں سے خون نچڑ گیا تھا، وہ سفید پڑ چکے تھے۔ وہاج نے ثروت بیگم کی طرف ایک نظر ڈالی جس میں اب نفرت نہیں بلکہ ایک سرد مہری تھی۔ امی، آپ نے آج جو کھیل کھیلا ہے وہ آپ کو بہت مہنگا پڑے گا، اور آپ، وہاج نے شائلہ کی طرف اشارہ کیا، کل صبح تک آپ کے خلاف ہراسانی اور جھوٹے الزامات لگانے کا مقدمہ درج ہو جائے گا۔ ثروت بیگم، جو اپنی ہی سازش کے جال میں بری طرح پھنس چکی تھیں، ذلت کے بوجھ تلے دب کر وہاں سے نکل گئیں۔ شائلہ بھی شرمندگی کے مارے سر جھکائے ہجوم میں ہی غائب ہو گئی۔ نائلہ ابھی بھی وہاج کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری تھے، مگر اب ان آنسوؤں میں وہ تلخی نہیں تھی، بلکہ وہاج کی سچائی کے لیے ایک گہری پذیرائی تھی۔ آج وہاج نے نہ صرف اس کی عزت بچائی تھی بلکہ اسے اس کی کھوئی ہوئی زندگی کا حق بھی لوٹا دیا تھا۔ پارٹی کا ہنگامہ تھم چکا تھا، مہمان جا چکے تھے اور میڈیا کے نمائندے اپنی ہیڈ لائنز لے کر رخصت ہو چکے تھے۔ ہیڈ آفس کے کانفرنس ہال میں اب ایک ویرانی سی چھائی ہوئی تھی۔ وہاج کرسی پر بے دم ہو کر بیٹھ گیا۔ اسے لگا جیسے آج اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا پہاڑ سر کر لیا ہے۔ تبھی اسے اپنے سامنے سے نائلہ کے بھاری قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ نائلہ، جو ابھی تک اسی قرب سے گزر رہی تھی، اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے بلکہ ایک ایسی آگ تھی جس نے وہاج کے سکون کو ایک پل میں راکھ کر دیا۔ آپ کو کیا لگا؟ نائلہ کی آواز کانپ رہی تھی، مگر اس میں غصے کی شدت کو محسوس کیا جا سکتا تھا۔ آپ نے دنیا کے سامنے مجھے عزت دے کر اپنی ذمہ داری پوری کر لی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کر کے آپ نے میرے ان زخموں کو بھر دیا ہے جو آپ کے دیے ہوئے اندھیروں نے میرے دل پر لگائے تھے؟ وہاج نے سر اٹھا کر نائلہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ نائلہ، میں جانتا ہوں میں نے بہت دیر کر دی۔ دیر نہیں کی، آپ نے دھوکہ دیا ہے مجھے۔ نائلہ کے آنسو اب غصے کی صورت میں بہہ رہے تھے۔ اتنے مہینوں سے آپ میرے ساتھ تھے، آپ نے میرے دکھ دیکھے، میری غربت دیکھی، ارحم کی بیماری دیکھی۔ آپ تب بھی جانتے تھے کہ یہ آپ کا بیٹا ہے۔ آپ نے مجھ سے یہ سچ کیوں چھپایا؟ آپ ہی وہ مجرم تھے جس نے مجھے سڑک پر لا کھڑا کیا تھا۔ آپ ہی میری بربادی کے واحد ذمہ دار تھے، اور اس دوران آپ مجھ پر مہربان بن کر احسان جتا رہے تھے۔ اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ آپ کی اس ہمدردی نے مجھے ہر روز مارا ہے وہاج صاحب۔ جب میں آپ کی فیکٹری میں کام کرتی تھی تب آپ کو احساس نہیں ہوا؟ جب ارحم کو آپ کی ضرورت تھی تب آپ کہاں تھے؟ آپ نے میری زندگی کے بہترین دن، میرے سکون اور میری عزت کے ساتھ وہ کھلواڑ کیا ہے جس کا کفارہ آپ کی پوری زندگی بھی نہیں دے سکتی۔ مجھے آپ کی دی ہوئی یہ وقار والی زندگی نہیں چاہیے، مجھے وہ وقت چاہیے جو آپ نے مجھ سے چھین لیا۔ وہاج خاموشی سے سنتا ہی رہا۔ اس کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کوئی لفظ نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ نائلہ کا غصہ بجا ہے۔ نائلہ ارحم کو گود میں اٹھائے ہوئے وہاج کی طرف ایک آخری سرد نظر ڈال کر وہاں سے مڑ گئی۔ اس کے لیے وہاج کا اعتراف ایک راحت تو تھا، مگر اس کے ساتھ ہی ان تمام تلخ یادوں کا سیلاب بھی لے آیا تھا جو اس نے وہاج کی محبت کے خواب میں دفن کر دی تھیں۔ وہاج اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ سچائی کا اظہار تو ہو گیا ہے، لیکن نائلہ کا دل جیتنا اب بھی ایک ناممکن سفر معلوم ہوتا ہے۔ وہاج تیزی سے اپنی کرسی سے اٹھا اور نائلہ کا راستہ روکتے ہوئے اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو روا تھے جو نائلہ کے پیروں پر گر رہے تھے۔ وہاج، جو فیکٹری کا سخت گیر مالک تھا، آج ایک مجرم کی طرح نائلہ کے سامنے سر جھکائے رو رہا تھا۔
مجھے مارو نائلہ، جتنا چاہو مجھے سزا دو، لیکن مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ وہاج کی آواز پھر آ گئی تھی۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے بڑی حماقت تھی۔ میں اپنی ماں کی باتوں میں آ کر، ان کے دکھائے ہوئے غلط راستے پر چل کر اس قدر غصے میں تھا کہ مجھے صحیح اور غلط کا فرق ہی بھول گیا تھا۔ میں نے تمہیں نکالا نہیں تھا، میں نے تو اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر نائلہ کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں کرب اور غصہ ابھی بھی باقی تھا۔ خدا کی قسم، مجھے بالکل علم نہیں تھا کہ تم کس حال میں ہو۔ مجھے تو یہ تک نہیں پتا تھا کہ تم حاملہ ہو۔ میری ماں نے مجھے یقین دلایا تھا کہ تم اپنا گھر چھوڑ کر خود گئی ہو، اور میں اپنی انا کی آگ میں اتنا اندھا تھا کہ میں نے سچائی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ تم کہاں ہو اور کس حال میں ہو تو میری روح کانپ اٹھی تھی۔ میں تب سے ہر پل مر رہا ہوں۔ نائلہ، وہاج نے اپنے سر کو زمین پر جھکاتے ہوئے سسکی لی۔ اپنی ماں کے ظلم پر میں جتنا بھی شرمندہ ہوں کم ہے۔ انہوں نے میری ماں بن کر جو زہر گھولا، میں اس کا حصہ دار ہوں۔ تم پر ہونے والے ہر ظلم کے لیے میں خود کو کبھی بھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ میں نے تمہیں وہ مقام نہیں دیا جس کی تم حقدار تھی، بلکہ میں نے تمہیں ایک ایسا جہنم دیا جہاں تم اکیلی ہی سے سکتی رہیں۔ مجھے لگا تھا کہ فیکٹری میں کام دے کر تمہاری حفاظت کر کے میں ایک کفارہ ادا کر سکوں گا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہارے زخم اتنے گہرے ہوں گے کہ وہ میری معمولی سی توجہ سے بھی نہیں بھریں گے۔ وہاج کی یہ گریہ گزاری، اس کا اس قدر بے بس ہو کر زمین پر بیٹھنا نائلہ کے دل کو ہلا گیا تھا۔ وہ نائلہ جو اب تک غصے میں تھی، وہاج کے اس سچے اعتراف کو دیکھ کر اندر سے پگھلنے لگی تھی۔ ارحم جو اس کی گود میں تھا، وہاج کے رونے کی آواز سن کر اس کی طرف متوجہ ہوا، جیسے وہ بھی اپنے باپ کا درد محسوس کر رہا ہو۔ نائلہ کی آنکھوں میں آنسو اب غصے کے نہیں، بلکہ ایک طویل اذیت کے بعد ملنے والی اس سچائی کے تھے، جو اگرچہ تلخ تھی، مگر اس نے وہاج کو ایک انسان کے طور پر اس کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ نائلہ کا غصہ اور کرب تو وہاج کے اعتراف سے وقتی طور پر تھم گیا تھا، لیکن اس کے دل میں لگے ہوئے زخم اتنے گہرے تھے کہ وہ انہیں چند لمحوں میں نہیں بھلا سکتی تھی۔ وہاج کی گریہ ازاری کے باوجود بھی نائلہ نے ارحم کو اپنے سینے سے لگایا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ صاحب، آپ کا پچھتاوا آپ کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن میری زندگی جو برباد ہوئی ہے اس کا ازالہ الفاظ سے نہیں ہو سکتا۔ مجھے کچھ وقت چاہیے۔ وہاج کی لاکھ منتوں کے باوجود نائلہ نے اس رات اسی بنگلے کے ایک الگ کمرے میں پناہ لی۔ اس نے دیوار پر ایک غیر اعلانیہ لکیر کھینچ دی تھی، جس سے وہاج کو صاف پیغام مل رہا تھا کہ وہ بھی نائلہ کے دل کا راستہ نہیں پا سکا۔ اگلے ہی دن سے وہاج کی زندگی کا محور ہی بدل گیا تھا۔ اس نے نائلہ کو فوراً معافی پر مجبور کرنے کے بجائے اسے ایک موقع دینے کا فیصلہ کیا۔ روزانہ صبح نائلہ جب بیدار ہوتی تو اسے دروازے کے پاس تازہ گلابوں کا ایک گلدستہ ملتا، جس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا نوٹ بھی ہوتا۔ مجھے معلوم ہے میں وقت نہیں لوٹا سکتا، مگر میں آج کا ہر لمحہ تمہارے سکون کے لیے وقف کر سکتا ہوں۔ نائلہ ان پھولوں کو دیکھتی، لیکن انہیں کبھی بھی اپنے کمرے میں نہ رکھتی۔ اس کا دل ابھی بھی پتھر کا بنا ہوا تھا۔ وہاج نے اب ارحم کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے لی تھی۔ جب نائلہ فیکٹری کے کام میں مصروف ہوتی تو وہاج خود ارحم کو بہلاتا، اسے فیڈر پلاتا اور اسے گود میں لیے دفتر کے چکر لگاتا۔ وہ ارحم کے ساتھ ایسے کھیلتا جیسے اس کا ایک ایک لمحہ اپنی اس کوتاہی کا کفارہ ادا کر رہا ہو، جو وہ نائلہ اور اس کے بچے کے ساتھ کر چکا تھا۔ وہاج کی یہ بدلتی ہوئی شخصیت اس کے صبر اور پھر نائلہ کی خاموشی کو بلا چوں چرا برداشت کرنا بنگلے کے ملازمین کے لیے بھی حیرت کا باعث تھا۔ نائلہ دور سے یہ سب دیکھتی، کبھی کبھی اس کا دل پگھلنے کو آتا، لیکن پھر اسے وہ سڑک یاد آ جاتی جہاں وہ ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ وہ اب بھی اپنے ارادے پر قائم تھی۔ وہاج کو اب یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ صرف اس کے سسرال کا مالک نہیں، بلکہ اس کا وہ جیون ساتھی بننے کے لائق ہے جس کا وہ خواب دیکھا کرتی تھی۔ وہاج کے صبر کا یہ سفر نائلہ کے دل کے دروازے پر دستک تو دے رہا تھا، لیکن دروازہ ابھی نصب وا تھا۔
بنگلے کے لان میں نائلہ ارحم کو گود میں لیے بیٹھی تھی کہ اسلم، جو بری طرح ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا، گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ندامت کی سیاہی تھی اور کپڑے وہی پرانے اور میلے تھے۔ وہ سیدھا نائلہ کے پاس آیا اور بنا کچھ کہے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور نائلہ کے پیروں پر ہاتھ جوڑ دیے۔ نائلہ میری بہن، میں آج تجھ سے کچھ مانگنے نہیں، بس اپنے کیے کی معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں نے اپنی انا اور لالچ میں تجھے بہت دکھ دیے، تجھے گھر سے نکالا۔ آج میری زندگی کا ہر پل مجھے میرے ہی کیے کی سزا دے رہا ہے۔ تو جو سزا دے گی مجھے منظور ہے، بس ایک بار کہہ دے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ نائلہ نے اپنی بھائی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی نفرت نہیں تھی، بلکہ ایک ٹھہراؤ تھا۔ اس نے ارحم کو ایک ہاتھ سے سنبھالا اور دوسرے ہاتھ سے اسلم کو اٹھایا۔ بھائی، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ خون کے رشتے اتنے بھی کمزور نہیں ہوتے کہ میں ان کے لیے دل میں زہر رکھوں، لیکن یاد رکھنا، میرا گھر اب صرف میرے لیے اور میرے بیٹے کے لیے ہے۔ میں اپنی پرانی زندگی کی تلخیوں کو اب اپنے ساتھ نہیں لے کر چلنا چاہتی۔ اسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ سر جھکائے وہاں سے جانے لگا۔ اسی دوران پیچھے سے شائلہ بھابھی نمودار ہوئیں، جو بھی اپنی بدتمیزی اور حسد پر قائم تھی۔ وہ چیختے ہوئے آئیں، بہت ڈرامے کر لیے تم لوگوں نے، اب اسلم کو معاف کر کے خود کو بہت بڑی انسان سمجھ رہی ہو۔ نائلہ کی نظریں شائلہ پر پڑی تو وہ فوراً سنجیدہ ہو گئی۔ اس نے بنا کسی چیخو پکار کے انتہائی پرسکون اور حتمی لہجے میں کہا، شائلہ بھابھی، آپ کے لیے میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ آپ نے میری ذات، میرے کردار اور میرے بچے پر جو تہمتیں لگائی ہیں، انہیں میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ آج کے بعد آپ میرے سامنے کبھی نہیں آئیں گی۔ یہ میرا گھر ہے اور میں یہاں آپ کو ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کروں گی۔ اس نے وہاج کو اشارہ کیا جو پاس ہی کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ وہاج کے گارڈز نے شائلہ کو وہاں سے نکال باہر کیا۔ اسی لمحے وہاج نے ایک فائل میز پر رکھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی۔ ثروت بیگم، جو اپنے غرور میں ہی چور یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی، وہاج کے اس قدم سے لرز اٹھی۔ امی، وہاج کی آواز میں ایک سرد لرزہ تھا، آپ نے جس طرح نائلہ کی زندگی کو جہنم بنایا، اس کی سزا اب آپ کو ملنی چاہیے۔ میں نے اپنے وکیل سے بات کر لی ہے، میں آپ کو اپنی جائیداد سے آگ کر رہا ہوں۔ آپ کو اب اس گھر میں یا میرے کاروبار میں کوئی حق حاصل نہیں ہوگا۔ ثروت بیگم کا چہرہ غصے اور صدمے سے نیلا پڑ گیا۔ تم اپنی ماں کے ساتھ ایسا کرو گے؟ ایک نکمی عورت کے لیے؟ وہاج نے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا، یہ نکمی عورت نہیں، میری بیوی ہے، جس کا حق میں نے آپ کے ظلم کی وجہ سے مارا تھا۔ یہ جائیداد تو صرف دنیاوی چیز ہے۔ میری ماں نے جو میرے گھر کی عزت برباد کی، میں اس کا حساب خدا کو تو نہیں دے سکتا، مگر اس دنیا میں آپ کو اپنے فیصلوں کا خمیازہ ضرور بھگتنا ہوگا۔ ثروت بیگم کے لیے یہ زندگی کی سب سے بڑی شکست تھی، اور وہاج کے اس سخت فیصلے نے ثابت کر دیا تھا کہ اب وہ نائلہ کے تحفظ کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ بنگلے کا لان ارحم کی تیسری سالگرہ کے لیے کسی جنت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ چاروں طرف رنگ برنگے غبارے، روشنی اور بچوں کے پسندیدہ کھلونوں سے سجا ایک ایسا ماحول تھا جس کی منصوبہ بندی خود وہاج نے اپنی نگرانی میں کی تھی۔ ارحم، جو اس وقت سفید شیروانی میں کسی شہزادے کی طرح لگ رہا تھا، خوشی سے اچھل کر کود رہا تھا۔ نائلہ دور ایک کونے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں ارحم پر تھیں، لیکن اس کا دل وہاج کی ان کوششوں کو محسوس کر رہا تھا جو اس نے پچھلے 1 سال سے جاری رکھی تھیں۔ وہاج، جو کبھی اپنی انا کا قیدی تھا، آج ارحم کو گود میں اٹھائے اسے کیک کھلانے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس کے چہرے پر جو موجود مسکراہٹ مصنوعی نہیں بلکہ نائلہ کے لیے ایک سچا پیغام تھی۔ وہاج کی نظریں اچانک ہی نائلہ سے جا ملی۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ ابھی بھی دوری بنائے ہوئے ہے۔ وہ آہستہ سے ارحم کو گود سے اتارا اور نائلہ کی طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تحفہ تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ اس کی آنکھوں میں وہ عاجزی تھی جس نے نائلہ کے دفاعی حصار کو توڑ کر رکھ دیا۔ ارحم 3 سال کا ہو گیا، نائلہ، وہاج نے دھیمی اور پرسکون آواز میں کہا، لیکن ان 3 سالوں میں سے 2 سال میں نے اپنی حماقت میں ضائع کر دیے۔ آج میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے ایک بار پھر سے اپنی زندگی میں جگہ دو۔ میں نے پچھلے 1 سال میں ثابت کیا ہے کہ میں تمہارے اور ارحم کے لیے کس حد تک بدل سکتا ہوں۔ کیا اب بھی میرے لیے کوئی معافی نہیں؟ نائلہ نے وہاج کے چہرے کی گہرائیوں میں جھانکا۔ وہاں اسے اپنی بربادی کا پچھتاوا بھی نظر آیا، اور اپنی عزت کے لیے لڑنے والا شوہر بھی، جس نے پوری دنیا کے سامنے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ اس کا دل جو اتنے عرصے سے پتھر کا بنا ہوا تھا، وہاج کے صبر اور سچی محبت کے سامنے پگھلنے لگا۔
اس کی آنکھوں کے کونے نم ہو گئے، لیکن اب یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ ایک نئی شروعات کی علامت تھے۔ اس نے آہستہ سے اپنے ہاتھ آگے بڑھایا اور وہاج کے تھامے ہوئے تحفے کو چھوا۔ آپ نے ثابت کر دیا ہے وہاج۔ نائلہ کی آواز میں ایک ایسا نرم لہجہ تھا جو وہاج نے برسوں بعد سنا تھا۔ آپ نے نہ صرف ارحم کا باپ بن کر اپنا فرض نبھایا بلکہ اس عورت کا دل بھی جیت دیا جسے آپ نے تنہا چھوڑ دیا تھا۔ میں آپ کو معاف کرتی ہوں۔ وہاج کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک اٹھے۔ یہ صرف ایک معافی نہیں تھی بلکہ ان کے ٹوٹے ہوئے رشتے کے دوبارہ جڑنے کی نوید تھی۔ ارحم دوڑتا ہوا ان دونوں کے پاس آیا اور دونوں کے ہاتھوں کو اپنے ننھے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس رات سالگرہ کی ان روشنیوں میں ایک بکھرا ہوا خاندان دوبارہ مکمل ہو گیا تھا۔ وہاج اور نائلہ کے درمیان جو فاصلے تھے وہ اب ختم ہو چکے تھے اور زندگی ایک نئے خوبصورت اور پرسکون باب میں داخل ہو رہی تھی۔ رات کے سناٹے میں بنگلے کے اس کمرے کی کھڑکیاں کھلی تھیں جہاں کبھی صرف تنہائی اور آنسوؤں کا بسیرا ہوا کرتا تھا۔ آج وہاں ہلکی ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور کھڑکیوں سے آتی چاندنی کمرے کے ہر کونے کو روشن کر رہی تھی۔ نائلہ اپنی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ کسی پرسکون جھیل کی طرح پرسکون تھا جس میں ماضی کی کوئی لہر اب باقی نہ تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی اور وہاج اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کتاب تھی، ارحم کی کہانیوں کی کتاب۔ وہ نائلہ کے قریب آیا لیکن اس بار اس کی نظروں میں وہ مجرمانہ جھکاؤ نہیں تھا بلکہ ایک جیون ساتھی کا اعتماد تھا۔ اس نے نائلہ کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا تو نائلہ نے اسے ہٹانے کے بجائے اپنی ہتھیلی اس پر ٹکا دی۔ ارحم بستر پر میٹھی نیند سو رہا تھا۔ دونوں میاں بیوی خاموشی سے اپنے بچے کو تکتے رہے۔ نائلہ نے پلٹ کر وہاج کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جس نے وہاج کو یہ یقین دلا دیا کہ اسے اس کا کھویا ہوا گھر اور دل دونوں مل چکے ہیں۔ وہاج نے نائلہ کا ہاتھ تھاما اور اسے کھڑکی کے پاس لے آیا جہاں سے باہر کا باغ تر و تازہ اور روشن دکھائی دے رہا تھا۔ اب اس کمرے میں کوئی اندھیرا نہیں تھا، کوئی چھپی ہوئی سازش نہیں تھی اور نہ ہی کوئی انا کی دیوار تھی۔ وہاج نے نائلہ کو اپنے بازوں کے حصار میں لیتے ہوئے سرگوشی کی۔ کبھی سوچا تھا کہ ہم یہاں تک پہنچیں گے؟ نائلہ نے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکایا اور مسکرا دی۔ شاید قسمت کا یہی فیصلہ تھا کہ پہلے ہم خود کو کھو دیں تاکہ ایک دوسرے کو مکمل طور پر پا سکیں۔ ارحم نے نیند میں ہی کروٹ بدلی اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر بکھر گئی۔ وہ تینوں جو کبھی بکھرے ہوئے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے تھے اب ایک مکمل تصویر کی طرح ایک ساتھ تھے۔ باہر کھڑی روشنی نے پورے کمرے کو اور بنگلے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا اور اندر وقت کی دھڑکنیں ان کے خوشحال مستقبل کی گواہی دے رہی تھی۔ ایک طویل اور پرپیچ سفر کے بعد بالآخر انہیں وہ سکون مل گیا تھا جس کے لیے نائلہ نے کبھی سڑکوں پر ٹھوکریں کھائی تھیں اور وہاج نے بھی اپنی انا کو قربان کیا تھا۔ کہانی کا یہ آخری لمحہ صرف ایک اختتام نہیں بلکہ ایک ایسے خوبصورت تعلق کی بنیاد تھا جو اب کسی بھی طوفان سے نہیں ڈرتا تھا۔